أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع جو ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ آدم علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن شریف میں آپ کو 7 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ اگر آپ ہر منزل ایک دن تلاوت کرتے ہیں تو آپ ہر دن آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ کہتے ہی ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یہ قصہ تو ہمیں پتہ ہے، بات تو وہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ وہ انہیں سجدہ کرے، سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا، بات تو وہی تھی نا۔ اگر بات یہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ اسی بات کو کیوں دہرایا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ہر جگہ جب بھی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں، ہر جگہ ایک نیا نظریہ، ایک نئی شخصیت آپ دیکھیں گے۔ اب یہ نظریہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ کسی واقعے کو دیکھ رہے ہیں، کسی قصے کو دیکھ رہے ہیں، اور سب کے من میں الگ الگ نظریے ہیں اس قصے کے بارے میں۔ جب آپ ایک دوسرے سے بات کریں گے تو کوئی کہے گا کہ میرے ذہن میں تو یہ باتیں چل رہی تھی، ارے میں نے تو اس طرح اس قصے کو دیکھا تھا، ارے میں نے تو اس طرح دیکھا تھا۔ مطلب ایک ہی قصہ الگ الگ لوگ الگ الگ نظریے سے اس قصے کو دیکھتے ہیں۔ مطلب یہی بات سمجھ میں آئی کہ کسی بھی واقعے کو دیکھنے والا اپنے نظریے سے اس واقعے کو دیکھے گا۔ جب آدم علیہ السلام کا قصہ پیش آیا تو آدم علیہ السلام نے اس معاملے کو کس طرح دیکھا، ابلیس نے کس طرح دیکھا، فرشتوں نے کس طرح دیکھا، ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو الگ الگ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ ہے آدم علیہ السلام کے قصے کے بارے میں، اور باقی جب بھی آدم علیہ السلام کا قصہ آیا وہ مختصر انداز میں آیا۔ یہ 2 جگہ ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ ہے۔ اور سورہ بقرہ میں کس کی شخصیت، کس کا نظریہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کا قصہ فرشتوں کے نظریے سے ہم دیکھیں گے، اور سورہ اعراف میں ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کا قصہ ابلیس نے کس طرح دیکھا، اس کا نظریہ کیا تھا، اس کی سوچ کیا تھی، اس کی شخصیت کیا تھی اس معاملے میں۔ جب ہم ان آیتوں کا کامن ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو قصہ وہی لگتا ہے ہر بار، لیکن ہر بار آپ دیکھیں گے کہ ہماری نظریں کمزور ہے اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر بار ہم ایک نیا نظریہ دیکھیں گے کسی اور کا، اور ہر بار نئی ہدایت آپ کو ملے گی، ایک نیا سبق سیکھیں گے ہم زندگی کے لیے۔ اگر میں چاہوں تو اس سورہ بقرہ کا واقعہ، سورہ اعراف میں جو حصہ تھا آدم علیہ السلام کے قصے کا، سب ملا کر مکسچر کر کے ایک ہی قصہ ایک ہی وقت میں بیان کر سکتی ہوں، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس طرح کہا ہے اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے، تو میں اسی چیز کو ہائی لائٹ کروں گی جو بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہائی لائٹ کی ہے۔ یہاں ہم سورہ بقرہ میں اس قصے کو فرشتوں کے نظر سے دیکھیں گے، فرشتوں کے نظریے سے دیکھیں گے۔ پوائنٹ آف ویو کس کا ہائی لائٹ ہوگا؟ فرشتوں کا ہوگا، اینجلز کا ہوگا۔ اور قرآن میں جو آدم علیہ السلام کا قصہ ہے وہ قصہ بیبلیکل ورژن میں یا اولڈ ٹیسٹمنی میں الگ ہے۔ مطلب بائبل میں یا تورات میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ قرآن سے بہت الگ ہے۔ وہ بھی آسمانی کتابیں تھی، لیکن ان کتابوں میں رد و بدل آ چکا ہے، اس لیے ہم ان کتابوں کو کنسیڈر نہیں کریں گے، اور جو سوچ ان کی تھی آدم علیہ السلام کے قصے کے بارے میں وہ بہت الگ ہوگی مسلمانوں سے۔ اب چلتے ہیں ہم آیتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 آیا کیا تھی؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اور وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین میں ہر چیز، جو بھی چیزیں زمین میں ہے ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بنائی ہے، ساری کی ساری انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ اور یہاں زمین سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ زمین میں ہم بستے ہیں، اس لیے اس آیت کا رابطہ ہم سے ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اور آسمان میں اس نے 7 آسمان بنا لیے۔ اب آسمان سے انسانوں کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسانوں کی جو پہلی وجود تھی، آدم علیہ السلام کا جو قصہ تھا وہ آسمان سے ہی تو شروع ہوا تھا، اور میں اسی نظریے کی طرف میں بھی انکلائنڈ ہوں، اسی سوچ کی طرف میں بھی انکلائنڈ ہوں کہ آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا آسمان میں۔ هو بكل شيء علیم، اور وہ ہے جو ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اور اس آیت میں ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں ہر چیز تمہارے لیے بنا رہا ہوں، مطلب یہاں ہر انسان کو اس زمین میں پورا حق ہے، برابر کا حق ہے۔ کسی کمیونٹی کو زیادہ ریسورسز دینا، کسی کمیونٹی کو کم ریسورسز دینا، یہ چیز غلط ہے۔ یہاں زمین اور آسمان دونوں ہی چیزیں انسانوں سے جڑی ہوئی ہے، دونوں ہی چیزیں۔ اور یہاں آگے دیکھیے وَإِذْ قَالَ،
اور جب کہا رب کا تمہارے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ بے شک میں بنا رہا ہوں زمین میں خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین پر خلیفہ۔ سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، مطلب انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ زمین میں آنے کے لیے ہی تھی۔ یہ تو وہ قصہ نہیں جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، میں نے تو اسپیشلی یہی سنا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، حوا ماں کو بنایا اور وہ فرشتوں اور وہ جنت میں تھے اور ان سے غلطی ہو گئی اور سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر پھینک دیا۔ یہی تو ہم سنتے آئے ہیں، اور کرسچینٹی کا بھی یہی بیلیف ہے، اور کرسچن ورژن بھی یہی ہے قصے کا کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جنت میں تھے حوا ماں اور آدم علیہ السلام، اور پھر ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر پھینک دیا، اور یہ جو ورلڈلی لائف جو ہے ارتھ کی، یہ کرس ہے، یہ کرس ہے، اور وہ سب کہتے ہیں کہ ہیومنس آر برن انٹو سن، وہ گناہ میں پیدا ہوئے ہیں، جب تک وہ جنت نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں جو بھی زندگی وہ کاٹ رہے ہیں یہ سزا ہے وہ غلطی کی جو آدم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا، ناٹ فار دا مسلمس۔ لیکن ہمارا یقین یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب تو کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ میں بنا رہا ہوں زمین پر خلیفہ، زمین کے لیے ہی ہمیں بنایا گیا تھا، ہمیں زمین پر پہنچانا اصلی کہانی کا مقصد تھا۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ مطلب سکسیسر، مطلب اسے جسے عہدہ دیا جاتا ہے ایک انسان کے بعد، پیڑے ریپیٹیشن جو ہوتا ہے نا، ایک سلطنت چلتی ہے اس کے بعد کسی اور کو اسی عہدے کو دیا جاتا ہے، کوئی نیا پرنسپل ہے جسے ہائر کیا گیا ہے پرانے پرنسپل کی جگہ، اور یہ نیا پرنسپل اب بنے گا خلیفہ۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے وہ جو someone who left behind with their own devices، جو اپنے اختیار کی چیزوں کے ساتھ، چارج کے ساتھ جسے دے دیا جائے، وہ اپنے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس ان شارٹ ساری چیزوں کا اختیار ہوگا، صحیح اور غلط کا اختیار ہوگا، مطلب سارا اختیار تو ہماری ہاتھوں میں ہے، اب ہم جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، ہم چاہیں گے تو نماز پڑھیں گے یا ہم نہیں چاہیں گے تو ہم نہیں پڑھیں گے، اب جو چیزیں اچھی ہے وہ اختیار کرنا ہمارے ہی بس میں ہے۔ اب یہاں تک دیکھیے کہ ہمارا جسم ہمارے تابع ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہی کریں گے، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم چلنا چاہتے ہو اور ہم دوڑنے لگے، ہوتا تو وہی ہے نا ہمارے جسم کے ساتھ جو ہم چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہمیں خلیفہ بنا دیا، سارے اختیارات دے دیے، ہم جو چاہے وہ راستہ ہم اپنا سکتے ہیں، فریڈم ٹو چوائس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ اور خلیفہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں دی جاتی ہے اور یہ چیزیں ہم آگے پھر دے دیتے ہیں، چیزیں ہمیں ملتی ہے اور ہمارے پاس جو بھی ہے وہ چیزیں ہم آگے کسی کو دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے، جو بھی چیزیں آپ کی ہیں، آپ کے شوز ہے، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کا دولت ہے، جو بھی ہے آپ اسے آگے بڑھا دیں گے اور آگے نکل جائیں گے۔ خلیفہ کا مطلب وہ ہے جو چیزیں اختیار تو ہوگا اسے کچھ وقت کے لیے ہر چیز پر، لیکن وہ چیزیں اس کی نہیں ہیں، وہ چیزیں اس کی نہیں ہے، وہ چیزیں وہ دوسروں سے لے گا اور وہی چیزیں وہ آگے بڑھا دے گا، وہی چیزیں وہ آگے بڑھا دے گا۔ خلیفہ کا ان ڈیٹیل مطلب یہی ہے، ان شارٹ مطلب کیا ہے؟ خلیفہ مطلب وہ جس کے پاس خود کا کچھ نہیں ہے، وی او نتھنگ، ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے کچھ وقت کے لیے ہے، اختیارات دی گئے ہیں، صحیح فیصلہ لینے کا حق ہے ہم جو چاہے جب تک ہمارا وقت رہے گا ہم وہی کریں گے جو ہماری منمانی ہوگی، لیکن بات چل کر یہ ساری چیزیں ہمیں آگے بڑھانا ہے، یہ رسپانسبلٹی جو بھی تھی آپ کی آپ آگے دے دیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے، اس کا مطلب ہے خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، ایسی کریشن ہے میری جس کے پاس ساری کی ساری اختیارات ہوں گے، وہ جو چاہے گا وہی کرے گا۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو ایسے شخص کو پیدا کرے گا، ایسا کریشن بنائے گا یا اللہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ یہ سوال تھا کس کا؟ فرشتوں کا۔ اب انہوں نے ایسا کیسے دیکھ لیا کہ انسان بنے گا، دنیا میں آئے گا تو کرپشن ہوگا، فساد ہوگا، خون بہائے گا؟ اب ایسا تو نہیں کہ فرشتوں نے دنیا پہلے سے دیکھ لی ہو، انہوں نے فیوچر دیکھ لیا ہو، ایسا تو ہے ہی نہیں، ایسا تو تھا نہیں، لیکن فرشتوں نے یہ گمان لگا لیا کہ اگر زمین میں آئے گا تو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور یہ گمان انہیں آیا کیوں؟ تو ہوا یوں تھا، سارے کمپینین، تابعین، طب تابعین، سبھی کا یہی بات ہے کہ انسانوں سے پہلے تخلیق ہوئی تھی جنوں کی، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا آگ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر پھیلا دیا، اور زمین پر ان کا راج تھا، اور جب زمین پر جن راج کر رہے تھے ان کے پاس انہیں خلیفہ بھی بنایا گیا تھا، اور انہیں صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کا حق بھی دیا گیا تھا، اور ہوا یوں کہ زیادہ تر جن
فساد کرنے لگے، انہوں نے غلط کو اپنا لیا اور انہوں نے خون بہایا اور وہ گریڈی بن گئے، فساد مچایا انہوں نے خون بہایا، اور یہاں تک ہو گیا، بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ لے لیا کہ سارے جنوں کو اکٹھا کرے، جو بھی نافرمان ہے، جو بھی سرکش ہے، اور انہیں ہٹا دے۔ اور حکم ہوا فرشتوں کو، ایک بگ آرمی آف اینجلز، اور ان کے ساتھ تھا ابلیس۔ فرشتوں کے ساتھ کون تھا؟ ابلیس بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ اتنی فرما برداری کرتا تھا کہ وہ اپنی درجوں کو بلند کرنے لگا۔ آپ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے فرما برداری کرتے ایک وقت آئے گا کہ آپ کے درجے بلند ہونے لگیں گے۔ ابلیس کے بھی درجے بلند ہونے لگے تھے، وہ جنوں میں سے تھا۔ اور یہ بات سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی فرما برداری کیا کرتا تھا کہ اس کے درجے بلند ہو گئے اور اس کی گنتی فرشتوں میں ہونے لگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائے اور فساد کرنے والے جنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اور ابلیس نے ایسا ہی کیا، اس نے سارے کے سارے جنوں گروہ ہی فوٹ وتھ ہز اون کائنڈ، اس نے جنوں کے ساتھ لڑا جو خود ایک جن تھا، اور اس نے سارے جنوں کو دریا میں بہا دیا، اور وہ پہنچا فرشتوں کے ساتھ آسمان پر اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور جیسے یہ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان کر دیا کہ دیکھو میں بنا رہا ہوں زمین پر خلیفہ، اور خلیفہ کا مطلب یہی ہے کہ اس کے پاس ذمہ داری ہوگی، اسے فریڈم دیا جائے گا چوائس کا، اور وہ خود صحیح غلط میں فیصلہ کرنے کا اسے پوری طرح سے اسے اختیار ہوگا۔ اب فرشتے سمجھ گئے، تو ابھی تو ہوا تھا جنوں کا معاملہ، جنوں کو بھی خلیفہ بنایا گیا تھا، جنوں کو بھی صحیح غلط میں فیصلہ دیا گیا تھا، فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا تھا، اور انہوں نے فساد کیا پوری زمین پر۔ تو انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اگر کوئی دوسرا کریشن جسے خلیفہ ہی بنایا جائے گا تو وہ ضرور فساد ہی کرے گا زمین پر۔ اور وہ انہوں نے پوچھ لیا، خیال ابلیس کے دل میں بھی تھا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سٹیٹ کر دیا ہو کہ میں آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں، میں ایسا کریشن بنانے والا ہوں جو خلیفہ بنے گا، جسے میں مٹی سے بناؤں گا، اور میری تخلیق کے بعد تم سبھی کو اسے سجدہ کرنا پڑے گا۔ یہ اعلان تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ ہم آگے دیکھیں گے الگ الگ جگہ پر اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک جگہ کہ میں جب پوری کر دوں گا اپنا کریشن، میں جب بنا دوں گا آدم علیہ السلام کو، تو تم سب کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ جب حکم ہو چکا تھا، ابلیس کے دل میں پہلے ہی خیال تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کے دل میں تو بات آ گئی تھی کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ سوال تو اس کے دل میں بھی تھا کہ یہ کیا کریشن ہے، یہ تو فساد کرے گا، شاید یہ بھی خون بہائے گا۔ لیکن ابلیس نے سوال نہیں کیا، فرشتوں نے سوال کر لیا۔ اب یہاں ایک لیسن آتی ہے ہمارے دماغ میں، اور یہاں سب سے بڑی ہدایت یہ ہے اس آیت کی کہ اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لو۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا مجھے؟ ہوتے نا فیملیز میں بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، اگر آپ کے دل میں کوئی خیال آیا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کہا، تو آپ اسے پوچھ لو۔ آپ اب دل میں رکھو گی بات، تو اس دل میں آپ کو ایک خیال کے ساتھ 100 خیالات اور ایڈ ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد تم اپنے ہی دل میں اپنی ہی کہانی بنانے لگو گے، اور اپنی کہانی بنائی ہوئی کہانی پر اتنا یقین کر لو گے کہ سامنے والا آپ کو اس کہانی کے علاوہ کچھ اور کہے گا تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ تو نہیں تم نے ایسا ہی سوچا تھا، اسی لیے تم نے ایسا کہا تھا۔ سامنے والا لاکھ کہے گا کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، آپ تو یہی کہیں گے کہ تم نے یہی سوچا تھا اسی لیے کہا تم نے۔ آپ اپنے دل میں خیال کو اور بڑھاوا مت دیجیے، جیسا ابلیس نے کیا تھا۔ یہ تو سنت ابلیس کی ہے۔ اگر وہ سوال کر لیتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے تو کچھ خاص نظر نہیں آ رہا اس تخلیق میں، یہ تو مٹی کا بنا ہے، میں تو آگ کا بنا ہوں، آپ بتا دیں کوئی ڈفرینس جو انسانیت کو مجھ سے زیادہ کرتی ہے، تو آپ بتا دو گے تو میں مان لوں گا، اور آپ کی تو ذات بہت بڑی ہے، تو بہت پاک ہے یا اللہ۔ اگر پوچھ لیتا تو بات اور ہو جاتی۔ ابلیس اس لیے بنا کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا، اور ابلیس کی ہر سنت اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں صاف صاف بیان کرے تاکہ اس میں سے کوئی ایک سننا بھی ہمارے دلوں میں نہ آئے۔ اس کی ایک سنت ابلیس کی ہمارے شخصیت میں نہ آئے اور ہم اس طرح نہ بنیں، کیونکہ وہ اسی وجہ سے، انہی کرتوتوں کے وجہ سے اتنی فرما برداریاں اللہ تعالیٰ کی کر کے بھی وہ آخرکار ظالموں میں سے ہو گیا۔ ان کے دل میں فرشتوں کے خیال آیا کہ اگر یہ کریشن اگر زمین میں جائے گا، اگر اسے بھی چوائس دی جائے گی تو شاید یہ بھی فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کر لیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُقَدِّسُ لَكَ، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ تسبیح گننے کے لیے ہم تو ہیں، ہم تو ہمیشہ تیری تسبیح کرتے ہیں یا اللہ، تیری حمد بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ حمد الگ ہے، پاکی الگ ہے، دونوں نے دو ڈفرینٹ باتیں کہی نا فرشتوں نے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیری باقی بیان کرتے ہیں۔
اب دیکھیے آپ ایسا نہیں لگ رہا کہ فرشتے خود کی تعریف کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اس کریشن کی ضرورت کیا ہے، ہم تو تیری تعریف کرتے ہی ہیں. انہوں نے ایسا ہی کہا نا. اب آپ دیکھیے اگر یہاں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے اسٹیٹ کیا کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ فرشتے خود کی تعریف کر رہے ہیں انہیں، اور انسانوں کی تخلیق کو وہ کم تر دکھا رہے ہیں. انہوں نے خود کو ایڈورٹائز نہیں کر رہے. ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ خود کو بڑا بنا رہے ہیں. لیکن بات اصل یہ نہیں ہے. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح کرنا ذکر کرنا بھی ہے. تسبیح جو عربک ورڈ ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی اس وقت بیان کریں جب اللہ تعالیٰ کے حق میں کسی نے غلط کہہ دیا. آپ اللہ تعالیٰ کے حق میں کسی نے غلط بات کہہ دی جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے. اس وقت سبحان اللہ کہنا تسبیح کرنا ہے. تو یہاں فرشتوں نے سوال کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو ایسا کریشن بنائے گا کیا جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا. اور انہوں نے کہتے ہی سمجھ گئے وہ کہ یہ کہنا تو بہت بڑی بات ہے، ہم نے تو بہت زیادہ کہہ دیا. انہوں نے فوراً کہا کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں. یہ انہوں نے ایڈورٹائز نہیں کیا خود کو، وہ تسبیح بیان کر رہے تھے کہ بے شک تو پاک ہے ذات تیری ہم بہت بڑی ہے یا اللہ. لیکن ہمارے دل میں یہ بات تھی. انہوں نے پوچھ لی اور پھر انہوں نے تسبیح بھی کر لی. انہوں نے سوال بھی کر لیا اور پیچھے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیری ذات تو بہت پاک ہے، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. مطلب انہوں نے سوال تو کر لیا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ تیری ذات بہت پاک ہے یا اللہ، تو وے ٹو پرفیکٹ ہے. پر ہمیں بات سمجھ نہیں آئی. وی آر جسٹ کنفیوزڈ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل انی اعلم ما لا تعلمون. بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. انسانیت کی خاصیت کیا ہے، انسانوں کا عقل کیا ہے، انسانوں کی بڑائی کیا ہے، یہ تو میں جانتا ہوں، تم تو نہیں جانتے نا. اور اللہ تعالیٰ اپنا پوائنٹ پروو بھی کر دیں گے آگے چل کر. یہاں ایک بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دھتکارا نہیں اس بات پہ. جب انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے سوال کیسے کر سکتے ہو، میں تو بادشاہ ہوں، میں تو خالق ہوں، مالک ہوں، تم مجھ سے سوال کرو گے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ آپ اگر علم کے طالب ہو، آپ علم سیکھ رہے ہو کہیں، تو آپ سوال کر سکتے ہو. سوال کرنے کی پوری آزادی ہے آپ کو. آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس دن میں ایسا کیوں ہے، ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، اگر آپ کا خیال صرف کنفیوژن ہے تو آپ کا سوال کرنا بے حد ضروری ہے. یہاں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو معاملہ ہے، اسے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ایک امیجنری سٹوری بتاؤں گی جو میں نے سنی تھی اپنے استاد سے. یہ ایگزامپل سے ہم پوری طرح سے ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ جان لیں گے. فرض کیجئے کہ کوئی دفتر ہے اور وہاں بہت سارے امپلائیز ہیں. باس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں ایک امپلائی کو یہاں سے ٹرانسفر کر دوں گا دوسری جگہ. اس نے سارے امپلائیز کو یہ بات بتا دی، اور وہ جو ٹرانسفر ہونے والا تھا وہ آفس پہنچا 30 سیکنڈ لیٹ. تو باس نے کہا کہ تم 30 سیکنڈ لیٹ کیوں ہوئے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آفس میں ٹائم پر آنا ضروری ہے، تم لیٹ ہوئے اس لیے میں تمہیں یہاں سے ٹرانسفر کر رہا ہوں. اور دوسرے امپلائیز آ کر اسے کہنے لگے کہ تمہیں ٹرانسفر کرنے کی بات تو ہمیں پہلے ہی پتا تھی. تو وہ باس کے پاس جا کے پوچھنے لگا کہ باس تم نے تو کہا تھا کہ میں لیٹ ہوا ہوں اس لیے تم مجھے ٹرانسفر کر رہے ہو. اصل بات تو یہ ہے کہ تم نے پہلے ہی من بنا لیا تھا مجھے ٹرانسفر کرنے کا، اور تم نے یہ بے بنیاد بات کہی کہ میں لیٹ ہوا ہوں اس لیے تم نے مجھے ٹرانسفر کر دیا. اصل بات تو یہ ہے کہ تم نے پہلے ہی من بنا لیا تھا مجھے ٹرانسفر کرنے کا. وہ امپلائی تھا کون؟ میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ میں آدم علیہ السلام کی بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا فرشتوں کو کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. بنائے گئے تھے آدم علیہ السلام کس لیے؟ زمین کے لیے. زمین پر پہنچنا ان کا مقصد تھا ہی آخرکار. ایکچولی آدم علیہ السلام کا جو لاجیکل کوشچن ہے وہ جڑا ہے پری ڈیسٹینیشن سے. پری ڈیسٹینیشن ایک ایسی تھیری ہے جو فلاسفی میں بہت فیمس ہے. اگر آپ فلاسفی کورس لیں گے تو آپ ضرور اس تھیری سے ڈیل کریں گے جو تھیری ہے پری ڈیسٹینیشن کی. اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا میں کیا کروں گا، اب بتاؤ اب میری غلطی کیا ہے اس میں؟ اب وہ کوئی کہنے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی سب کچھ پتا تھا تو اب یہ میری غلطی کیسے ہوئی؟ When Allah knows everything, how is it my fault? اب میرا فالٹ کیسے ہے اس میں؟ پری ڈیسٹینیشن کا سوال جو کوئی بھی کرے گا، اگر ہم اسے تھپڑ مار کر یہ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے مارا تھا، یہ تو قدر ہے اللہ تعالیٰ کا، لکھی گئی ہوئی وہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہم نے پوری کر دی آپ کو تھپڑ مار کے، تو سامنے والا کیا کہے گا؟ نہیں، اللہ کا کوئی مرضی نہیں تھی، تم نے جان بوجھ کے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو سامنے والا تو ہمیں ذمہ دار کھڑائے گا نا. اگر سامنے والا ہمیں ذمہ دار کھڑا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہر کام میں ہم خود ذمہ دار ہیں، ہماری ہر کرتوت کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں. آدم علیہ السلام نے اس پیڑ سے کھا لیا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا.
اب انہوں نے خود اپنی رسپانسبلٹی لے لی، اپنی ذمہ داری لے لی، اور آخر میں وہ کہہ گئے ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں نے اپنے جان پر ظلم کر لیا۔ انہوں نے لاجیکل کوشچن اللہ تعالیٰ سے نہیں کیا، اسی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہو گئی اور ابلیس ظالموں میں سے ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس یہ سوال تھا، لاجیکلی وہ پوچھ سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس وجہ سے زمین پر نہیں اتار رہا کیونکہ میں نے غلطی کی تھی۔ اصل بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کہ تو نے تو مجھے بنایا ہی زمین کے لیے تھا، زمین پر بھیجنا تیرا مقصد تھا ہی نا اللہ پہلے سے۔ ایک دوسری کہانی سنیے، کوئی امپلائی ہے جو دھیرے دھیرے اتنا اچھا کام کیا کرتا تھا کہ دھیرے دھیرے وہ پروموٹ ہونے لگا، اس کی پروموشن ہونے لگی ہر بار، دھیرے دھیرے وہ اتنے حیثیت پر پہنچ گیا کہ اس کی پروموشن بہت دور تک ہو گئی۔ اب اس کا باس آ کے اسے کہنے لگا کہ دیکھو تم، میرا بیٹا آ رہا ہے تمہاری جگہ لے لے گا، میرا بیٹا آئے گا، یہ وہ تم سے بڑی جگہ میں اسے دے رہا ہوں۔ تو وہ امپلائی کیا کہے گا؟ ارے میں نے تو دن رات محنت کی ہے اس آفس کے لیے، میں نے اپنا خون پسینہ دیا ہے اس دفتر کے لیے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم اپنا بیٹا لاؤ گے اور یہاں مجھ سے زیادہ پوزیشن اسے دے دو گے؟ تو غلط ہوا نا، یہ تو بے حد غلط ہے۔ میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ میں ابلیس کی بات کر رہی ہوں۔ ابلیس بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے کرتے ایک عہدہ پہنچ گیا تھا کہ وہ فرشتوں میں گننے لگا تھا، اور صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابلیس کی گنتی یا تو فرشتوں سے زیادہ تھی یا فرشتوں کے ساتھ تھی، جبکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے اپنے درجے اتنے بلند کر لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نئی تخلیق کی اور کہا کہ اسے سجدہ کر دو۔ تو سوال ابلیس کے دن میں بھی ہے کہ میں تو کب سے تمہاری فرما برداری کیا کرتا تھا نا، آدم علیہ السلام تو ابھی بنے ہیں۔ تو ایک لاجیکل کوشچن آدم علیہ السلام کے پاس بھی ہے، ایک لاجیکل کوشچن ابلیس کے پاس بھی تھا۔ ابلیس نے پوچھ لیا، آدم علیہ السلام نے نہیں پوچھا۔ ابلیس نے پوچھا، وہ اس نے کفر کی، اور آدم علیہ السلام نے نہیں پوچھا، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو سمجھ میں یہ آیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے لاجیکلی سوال کرنا کفر ہے، لاجیکلی سوال کرنا کفر ہے جیسے ابلیس نے کیا۔ یہ ابلیس کی سنت ہے۔ آپ کو ایسا کرنا ہے کہ آپ کو لاجک سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کی حکم آپ کے پڑھے پڑے، آپ کے ذہن میں بات آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی حکم کو آپ کو بجا لانا ہی ہے فار شور۔ اگر آپ سلپ ہو گئے، آپ سے غلطی ہو گئی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری حالتیں ہی ایسی تھی، گناہ نہیں کرتے تو اور کیا کرتے، مشکلیں ہی ایسی آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ کیا ہی ایسا تھا تو ہم نے گناہ کر لیے۔ یہ سوال، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ ابلیس کا تھا، آدم علیہ السلام کا نہیں۔ اس نے کیا کہا ابلیس نے؟ بما اغویتنی یو میڈ می سلپ، تیری وجہ سے میں سلپ ہو گیا۔ یہ تو گناہ ہے نا، یہ تو ابلیس کی سنت ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ جب بھی گناہ کریں گے نا، آپ جسٹیفیکیشنز نہیں دے سکتے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں نے گناہ کر لیا، نہیں۔ آپ جب گناہ کریں گے تو آپ کیا کہو گے کہ میری ہی غلطی تھی، میں ہی گر گیا تھا، میں ہی بہک گیا تھا۔ جب اس طرح آپ جھک جاؤ گے تو آپ کی ہر توبہ قبول ہو جائے گی، چاہے آپ کتنی بھی بڑی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اگر آپ اس طرح جھک جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میری ہی غلطی تھی اللہ، میں نے ہی گناہ کیا تھا، رحمت تیری بڑی ہے، معاف کر دے، اگر اس طرح جھکو گے تو ہر گناہ آپ کی معاف ہو جائے گی۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ ابلیس ظالموں میں سے کیوں ہوا، اور آدم علیہ السلام کی توبہ کیوں قبول ہو گئی، اور ان کے درجے بلند کیسے ہو گئے۔ میں نے آج بہت وقت لے لیا ایک آیت پر، انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کچھ سکھاتے ہیں، بہت چیزیں آدم علیہ السلام سیکھیں گے اور بہت چیزیں فرشتے سیکھیں گے، انشاءاللہ دیکھیں گے آگے آیتوں میں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔